حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا۔ کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی۔ رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں۔ فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ کوئی وارث نہیں محمد رسول اللہ، میں کروں گا تیری شادی۔ عرض کی اچھا جی، مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں، دمڑی دھیلا میرے پاس نہیں، سادو سامان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں۔ سبحان۔ ہاں؟ تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی۔ صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں۔ سبحان۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے۔ یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی، وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے میں جاننا جی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور نے نہ گلاں دا کی پتا ہے جی، میں دساں گا انہاں نوں بھئی یہ کام کیداں ہوندا ہے۔ سیاستدان لوگ نہیں سن نا۔ اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں۔ وہ چلا گیا، راضی ہو کر جا کر لگا جی کام بن گیا۔ فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے پلے ہی کچھ نہیں، تیاری کائے کی کریں؟ تیاری اللہ اکبر۔ ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا، جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں، مگر یہ وہ نوجوان ہے۔ فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا، تیرا قرضہ میں محمد رسول اللہ، تیرا ضامن میں۔ وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھونپڑی کا انتظام کیا، مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے، لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا، دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے۔ یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، آؤ میدان جہاد میں۔ کفر نے اسلام کو للکارا ہے، کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے، اے کام بھی تہاڈا ہی کرایا ہویا، تسی کرایا، آنکھوں میں شادی والا پروگرام بناوا، آنکھاں میں ادھر چلا جاواں، گیا ہی نہیں، گیا ہی۔ کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں، عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں
مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا, منت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو, کپڑا واپس لے لو, جھونپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا منتیں کرتا پھرتا واپس لے لو. اور کیا بات ہوئی؟ تیری تو شادی کا پروگرام تھا. کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے, تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ. میرے رب نے مجھے بلایا, میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا. کفر چڑھ کے آئے ہے, کفر اسلام کو مٹانے آئے. میں شادیوں میں لگا رہوں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی. میری غیرت گوارا نہیں کرتی, میں شادیوں میں لگا رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں. میں نے بتایا نا, عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں. محبوب کیا کریں. جھوٹے ہیں ہم لوگ, عاشق نہیں ہیں, جھوٹے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. عاشق یوں کیا کرتے ہیں کبھی. برتن واپس کر دیے, کپڑا واپس کر دیا, پیسے بنائے, گھوڑا خریدا, تلوار لی, مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا. یہ لکھا واقعات میں, سلام کرنے بھی نہ آیا, حضور کو پوچھنے بھی نہ آیا. علماء نے لکھا ہے کسی نے پوچھا اور تیری شادی کا پروگرام تھا کدھر چلا ہے؟ کہنے لگا میں ایسی شادی نہیں کیا کرتا کہ رب بلاتا رہے میں سیرا باندھے کھڑا رہوں. میں ایسی شادیاں نہیں کیا کرتا. آ گیا ہوں میدان جہاد میں, آگے بڑھا, بڑھتا بڑھتا تلوار لے کر کفار کے جمگٹے میں جا نکلا. علماء کرام نے لکھا ہے ایک نہیں دو نہیں 80 کے قریب بدن پہ زخم آ گئے. 80 کے قریب بدن پر زخم, سارا بدن کٹ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میدان جہاد میں. حضور کے دل میں بھی یہ بات ہے کہ وہ تو بیچارہ شادی میں لگا ہوا ہوگا, میں نے پیسے دلوائے, میں نے منگنی کرائی, میں نے رضامندی کرائی, وہ تو غریب شادی میں لگا ہوگا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کر پوچھا ہے. اللہ اکبر. اور مسلمانوں, ان جوانوں کے کتنے بڑے مقدر ہوں گے جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں, جن کو حضور یاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا جلیبیب کہاں ہے؟ جواب ملا میدان جہاد میں پڑا ہوا ہے, تڑپ رہا ہے, آخری وقت ہے. آخری وقت ہے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. إِن كُنتُمْ تعلمون. بے شمار زخم ہے, نڈال ہوا پڑا ہے, آخری وقت ہے. علماء نے لکھا ہے سارے بدل پہ اتنے زخم آئے, پہچانا نہیں جاتا تھا, سنانا نہیں جاتا تھا. بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا. آواز لگی, حضور نے پوچھ لیا کہاں ہے؟ جواب دیا میدان جہاد میں پڑا ہے, سب سے آگے ہو کے لڑا ہے. فجرحت جرحا شدیدا, شدید زخمی پڑا ہے, شدید زخمی پڑا ہے. اللہ. اور دیکھو اس کا مرتبہ. ارے مرتے تو تمہارے سامنے بھی ہیں, 36 آدمی موٹروں کے ایکسیڈنٹوں میں مر رہے ہیں, عورتوں کے معاملے میں قتل ہو رہی ہیں, دولت کے بارے میں قتل ہو رہی ہیں, دشمنیوں میں قتل ہو رہی ہیں. اس نوجوان کا مقدر دیکھو. حضور کریم نے فرمایا جلدی کرو, اس کو اٹھا کے لاؤ. جلدی کرو, اس کو اٹھا کر لاؤ. یوں زمین پہ آپ تشریف فرما ہو گئے اور صحابی کو اٹھا کر کے صحابہ لائے ہیں. رحمت والی گود پھیلا دی, جھولی پھیلا دی, زخمی سر صحابی کا اپنی رحمت والی جھولی میں رکھ لیا. اور مسلمانوں کوئی آپریشن روم میں مرے گا, کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا, کوئی کوٹھی میں مرے گا, کوئی بنگلے میں مرے گا, کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا. قربان جاؤں اللہ والے, تیرے مقدر پہ تو آخری ساتھ حضور کی رحمت والی جھولی میں توڑ رہا ہے.
سبحان اللہ، آخری وقت میں جو ہے حضور کی اور یوں جھولی میں لکھا دم ہے توڑ رہا ہے. کہ بے ہوش پڑا تھا، جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا کے رکھا نا تو ہوش آیا تھوڑا سا، یوں حضور کا دیدار کر کے مسکرانے لگا. مسکرانے لگا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی، میری حسرت پوری ہو گئی، میری آرزو پوری ہو گئی، میری کائنات آباد ہو گئی، میرا دین دنیا ٹھکانے لگ گیا. اور پوچھا کیسے؟ کہتا میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لہانی. کالی کملی والے میری تمنا تھی رخ انور تیرا ہو، دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں. اللہ اکبر. رخ انور تیرا ہو، دیدار کرتا ہوا آخری وقت میں چلا جاؤں اس دنیا سے. رحمت والی گود میں دم توڑا ہے. اور روایت میں موجود ہے، علماء سے پوچھ لیں. ادب دیکھو، ادب آج تمہیں قرآن کا ادب نہیں، درود شریف کا ادب نہیں، اس نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں جس نبی کے جسم مبارک پہ کبھی یہ مکھی ساری زندگی میں نہ بیٹھی. اللہ اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کے پسینے کی خوشبو پہ دو جہان کا عطر قربان کر دو. دو جہان کا عطر قربان کر. تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم؟ اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے. آپ نے سینگھی لگوائی. آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے، جیسے جلمہ جوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں. تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا. وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا کہ جی ہاں. تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر اور خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا. خون مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین پر کیسے پھینک پی سکتا لیا. تھا. فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی. سبحان سبحان، جہنم حرام ہو گئی. جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے. سبحان سبحان، کیا شان ہے حضور کی. صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا. علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے. حضور کے قدموں میں دم. ایسے کامیاب لوگ تھے. عشق تھا نا، عشق تھا، محبت. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت. آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو؟ تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صلی اللہ علیہ کا؟ وسلم احد والے دن جنگ احد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اللہ اکبر. حضور پاک 90 سال کی بوڑھی عورت مدینے سے باہر نکل آئی. ام عمارہ لوگ کہنے لگے دادی لا جا کدھر چلی ہے؟ او مائی تیرا کدھر کا پروگرام ہے؟ کہتا ہے نہ بھائی کا، نہ بیٹی کا، نہ شوہر کا
خیال آیا. اسی میدان میں اسی جہاد میں شوہر بھی شہید ہوا, بیٹا بھی شہید ہوا, بھائی بھی شہید ہوا. کہتا نہ بیٹی نہ بھائی کا نہ بیٹی کا نہ شوہر کا خیال آیا. رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا. ہر ایک سے کہتی او لوگوں میرے آقا کی خیریت بتاؤ, میرے آقا کی خیریت بتاؤ. احد پہاڑ پہ چڑھتی جاتی ہے, پھر گرتی ہے, پھر چڑھتی ہے, آگے کو بڑھتی ہے, پریشانی کا عالم ہے. ایک ایک کو کہتی ہے او قافلے والوں, او لشکر والوں, او مدینے والوں, او مسلمانوں, کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کالی کملی والے کی. مجھ کو صورت کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی, کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. ضرورت ہے آقا کی صورت دکھا دو, میں برباد ہو جاؤں گی, سارا خاندان شہید ہو جائے, مجھے زیارت کرا دو, مجھے نظارہ کرا دو, میں اس مدنی کریم کے چہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں خالق کائنات نے قسمیں کھائی ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک میں جس نے خالق عظمت النبی, عظمت دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک 90 سالہ عورت کے دل میں کتنی ہے, عورت کی اسے پرواہ نہیں ہے اس بات کی. خاندان مر جائے پرواہ نہیں, برادری چلی جائے پرواہ نہیں. اور قربان جاؤں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی بوڑھی مائی, بوڑھی عورت جب حضور کے سامنے گئی, آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے, تیرے 4 رشتہ دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے. حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں, میرا سب کچھ سلامت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سلامت ہیں تو میرا سب کچھ سلامت ہے, کوئی آج غم ہمارا بھی نہیں. اگر یہ یقین بن جائے, عظمت کی بات کر رہا تھا کہ عظمت نصیب ہو جائے, حضور کا پیار مل جائے, حضور کی محبت مل جائے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل جائے, سوز و داد مل جائے, حضور کی زیارت کا جذبہ مل جائے, سنت کو پابندی سے پکڑنے کا, عمل کرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے, یہ سب سے پہلی علامت ہے مسلمان کی. سب سے پہلی علامت ہے مسلمان. یہ کوئی ہماری مسلمانی ہے, صبح کو مسلمان ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو, اتنے حالات بگڑ جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا, شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. شام کو جو ہے جنازہ کافر گے کا لوگ اتنے بگڑیں گے. شام کو سوئے گا ایماندار, صبح کو اٹھے گا تو کافر بنا ہوا اٹھے گا. اللہ صبح کو بنے اٹھے گا تو کافر بنا ہوا اٹھے گا. کلمے کی پرواہ نہیں, نماز کی پرواہ نہیں, قرآن کریم کی پرواہ نہیں, درود شریف ہمیں نصیب نہیں. کم سے کم سوتے وقت 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کر. مگر کہاں بیوی سے باتیں کرتے کرتے نیند آتی ہے, چکر دنیا کے لگاتے لگاتے, اور یہ دن میں تو اخبار پڑھا نہیں جاتا, بس میں سوتے وقت اخبار پڑھا کرتا ہوں. سوتے اللہ میں پوچھے گا نا تو سوتے وقت کیا کیا کرتا تھا, اور اخبار پڑھا کرتا تھا میں تو. اللہ میں جلدی او ہو اخبار پڑھنے والا جلدی جنت میں بھیجو. اخبار پڑھنے والے کو جلدی جنت میں بھیجو. اللہ کیا زندگی, ارے بے وقوفوں والی زندگی. اس مائی والا جذبہ پیدا کر جو کہتی ہے وہ گرتی تھی نا پتھروں سے, کہیں آ کے پکڑتے تھے, کہنے لگی پکڑو پکڑو نا, میرا فکر نہ کرو, جو میرا جذبہ ہے اس کا فکر کرو. میرا فکر نہ کرو, میرے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارا کا احترام کرتے تھے سارے صحابہ. سیدہ ہمارا کا کیا شان, حضور کی پہرے داری کرتے کرتے, گردن پہ اور اپنے کندھے پہ اور بدن پہ حضور کی حضور کی ذات کی پہرے داری کرتے کرتے 13 زخم کھائے ہیں اسماعیل نے. 13 زخم کھائے ہیں اسماعیل نے حضور کی پہرے داری موقع پہ منع فرمایا ام ہمارا تو نہ جا میدان جہاد میں کیا کرے گی, تیرا کیا کام ہے. اللہ اللہ سامنے آئی اور کہنے لگی آقا اجازت دو, زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. آقا اجازت دو, میں تو زخمیوں کو پانی پلاؤں گی, مرہم پٹی کروں گی. بڑے بڑے جوان زخمیوں کو
سبحان اللہ، بڑے بڑے جو ہے جوانوں کو کندھے پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیان سنا حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب. ایک غریب صحابی کی شادی اور نکاح. ماشاء اللہ بہت اچھا بیان ہے. اگر بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کر دیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.